بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہاشمی نوجوان تھے۔ ان کا خاندان عرب کا بہت نمایاں اور معروف خاندان تھا۔ وہ ایک عظیم سردار کے نامور بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے بڑے ناز و نعام میں پلے بڑے ہوئے تو دیگر قریشیوں کی طرح ان کی دلچسپی بھی گھڑ سواری اور تلوار چلانے پر مرکوز ہو گئی۔ اس زمانے کے نوجوانوں کے پسندیدہ کام یہی تھے۔ وہ گھڑ سواری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، تلوار چلاتے، داؤ پیچ سیکھتے اور پھر دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کر اسے مہارت سے گھمانے اور چلانے کی مشق کرتے تھے۔ یہی ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ یہ نوجوان جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بلکہ سردار عبد المطلب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کا مکہ میں ایک خاص مقام تھا۔ یہ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے، اس لیے اپنے والد گرامی کو بہت محبوب تھے۔ ان کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محض چچا ہونے ہی کا نہیں تھا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، کیونکہ ان کو بھی ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی والدہ محترمہ کے بعد جس خاتون نے دودھ پلایا تھا وہ یہی صوبیہ تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حالہ بنت احیب تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی چچا زادی تھیں۔ آپ کی کنیت ابو امارہ تھی اور طبیعت بہت مہمجو اور خطر آزما تھی۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 10 برس کی تھی، اس لیے ان کی تربیت زیادہ تر ننہال میں ہوئی۔ عرب میں اس وقت شاعری اور انصاب کا علم اعلیٰ تعلیم میں شمار ہوتا تھا۔ جنگی مہارت، گھڑ سواری اور شکار وغیرہ معزز فنون میں شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شعر و شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے تھے۔ آپ بہت بہادر اور جنگجو تھے۔ اکثر جنگوں میں جا کر گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے۔ مکہ کے ظلمت بھرے ماحول میں دعوت اسلام کی روشنی نمودار ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کلمہ توحید کی تبلیغ کر رہے تھے، جبکہ کفر کی قوت بھرپور طاقت سے اسلام کی شمع بجھانے کی مذموم کوشش میں مصروف تھی۔ ابو جہل مشرکوں کا سرغنہ تھا۔ اس کا کام یہی تھا کہ جب کوئی کمزور مسلمان ہتھے چڑھ جاتا تو اس کی خوب خبر لیتا، اسے مارتا اور گالیاں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی صفاقیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے قریب تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ اس نے بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، گالیاں دیں، بکواس کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اور تحمل سے اس کی بکواس سنتے رہے۔ ابو جہل خواہ مخواہ آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دے مارا۔ صفا پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا۔ یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کی ایک لونڈی ابو جہل کی بدسلوکی اور جناب رسالت مآب کے صبر و تحمل کا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سے ابو جہل کی یہ سنگین زیادتی برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس خیال سے دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ ابو جہل نے اتنی برگزیدہ شخصیت پر ستم کیوں ڈھایا؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کی کمینی حرکت کی شکایت ضرور کرے گی۔ تاریخ کے اوراق یہ وضاحت نہیں کرتے کہ وہ لونڈی مسلمان تھی یا نہیں۔ بہرحال اس نے یہ کارنامہ ضرور انجام دیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے۔ انہوں نے شکاری لباس پہنا ہوا تھا اور کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ وہ آتے ہی حرم میں داخل ہوئے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی شکار سے واپس آتے گھر جانے سے قبل بیت اللہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ اسی دوران کنیز نے انہیں روک لیا اور ابو جہل کی زیادتی کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو ان کی ہاشمی حمیت جاگ اٹھی۔ زیر لب کہنے لگے،
یہ تو ٹھیک ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں ہوں، مگر وہ بہرحال میرا بھتیجا ہے، اتنا بھی بے آسرا نہیں کہ اسے گالیاں دی جائیں، مارا جائے، خون نکالا جائے اور اس ظلم کے مرتکب کو کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ وہ یہی باتیں سوچتے ہوئے چلے جا رہے تھے، ادھر ابو جہل اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت حمزہ اس کے سر پر جا پہنچے اور بولے، او بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا اور مارتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اتنے زور سے کمان ماری کہ ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ بھڑک اٹھے، دوسری طرف سے بنو ہاشم کے لوگ بھی طیش میں آ گئے۔ قریب تھا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی کہ اچانک ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام شروع میں محض حمیت کے زیر اثر تھا۔ روایات کے مطابق حمزہ وہاں سے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ مگر سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کیا خوب تھا۔ حضرت حمزہ کو ایسے جواب کی ہرگز امید نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، چچا جان، مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ہر چند کے شیطان نے انہیں ورغلانے اور دل میں وسوسے ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں نے بہت عزت اور قوت محسوس کی۔ ان کے اسلام لانے کا یہ واقعہ سن 6 نبوی کے آخری مہینے ذوالحج کا ہے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ یہاں صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے اور ان کا تزکیہ نفس ہوتا تھا، قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ دار ارقم کے مکینوں میں اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط نوجوان تھے۔ ابھی انہیں اسلام قبول کیے ہوئے صرف 3 دن ہی گزرے تھے کہ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ خیرہ کن تھی۔ یعنی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر سے دار ارقم آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے ایک آدمی نے دروازے کی جھری سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے لپک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ ادھر اسد اللہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جواب ملا کہ عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے کہ عمر آیا ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ہر چند یہاں عمر خیر ہی لینے حاضر ہوئے تھے، مگر اس موقع پر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بے مثل دلیری ان کے اوپر کے الفاظ سے صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ آرائی جاری تھی۔ اس فضا میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیتوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی قوت میں یقیناً اضافہ ہوا، مگر ابھی امتحان باقی تھا۔ کافروں نے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل و عیال سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس آزمائش میں سوائے ابو لہب کے تمام بنو ہاشم شریک تھے، یقیناً ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا اذن دے دیا۔ مسلمان پہلے حبشہ اور پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مواخات ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے آزاد کردہ غلام زید کا بھائی بنا دیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آ جانے کے بعد بھی اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کی اجازت دے دی تھی، چنانچہ رمضان المبارک پہلی ہجری مارچ سن 625 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ بھیجا۔ 30 مہاجر مجاہدین ان کے زیر کمان تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے لیے جھنڈا باندھا، اس کا رنگ سفید تھا۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جس شخصیت کو جھنڈا ملنے کا اعزاز حاصل ہوا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علم بردار مرثد غنوہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ لشکر بحر احمر کے اطراف میں ینبع اور مروہ کے درمیان ایس نامی جگہ پر پہنچا۔ ادھر سے قریش کا قافلہ آ رہا تھا جس میں 300 افراد شامل تھے۔ ساحل سمندر پر اس قافلے سے آمنا سامنا ہو گیا، مگر قبیلہ جہینہ کے سردار مجدی بن عمرو نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ غزوہ بدر حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بدر کے سرکردہ اور نمایاں شرکاء میں سے تھے۔ یہ جری بھی تھے، قوی بھی تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، مسلمانوں نے اپنے لیے پانی کا ایک حوض بنا رکھا تھا۔ بنو مخزوم کا ایک شخص اسود بن عبد الاسد بڑا رذیل اور بدتمیز انسان تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکل آیا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ نکلا تو دوسری جانب سے حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ دونوں میں حوض سے تھوڑے سے فاصلے پر مٹ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کی نصف پنڈلی کٹ کر اڑ گئی اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مگر اس کے باوجود وہ حوض کی طرف بڑھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دوسری ضرب لگائی تو وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح غزوہ بدر کا پہلا مشرک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا۔ قریش کے 3 بہترین شہ سوار میدان میں نکلے۔ ابو جہل نے ان کو غیرت دلائی۔ ان میں عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ اور تیسرا عتبہ کا بیٹا ولید تھا۔ عتبہ ابو سفیان کا سسر اور ہندہ کا والد تھا۔ یہ شخص لڑائی شروع ہونے سے پہلے سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا تھا، اگر اس قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے۔ اگر ان لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد خود یہی شخص خاندانی عصبیت کے ہاتھوں مجبور اور ابو جہل کے طعنوں سے تنگ آ کر دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا تعارف ہوا تو قریش نے آواز لگائی، محمد، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ چنانچہ ارشاد ہوا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب اٹھو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے بالمقابل تھے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ولید کا مقابلہ کر رہے تھے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عتبہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تینوں نے اپنا اپنا شکار مار لیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو چند زخم آئے جن کی وجہ سے وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ عتبہ کو واصل جہنم کرنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی حصہ لیا، اور پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو واقعی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک شیر کی طرح میدان جنگ میں لپکتے پھر رہے تھے۔ کس کی مجال تھی کہ ان کے سامنے آتا۔ پھر دن کے آخری حصے میں قریش کا غرور خاک میں مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کارنامے بڑے نمایاں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر کیا جائے، مگر کچھ گرم جوش حضرات تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے۔
یہ حضرات چاہتے تھے کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے، اور پھر جب احد کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ پوری قوت سے قلب لشکر کی طرف بڑھے، وہ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھرتے جا رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں کے حوصلوں کی کمان توڑ دی، مگر صد حیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ انہیں بہادروں کی طرح آمنے سامنے مقابلہ کر کے شہید نہیں کیا گیا، بلکہ ان پر بزدلوں کی طرح چھپ کر بے خبری کے عالم میں وار کیا گیا۔ ان کے قاتل کا نام وحشی تھا، یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس کا چچا طعیمہ بن عدی بدر میں مارا گیا تھا۔ اس نے وحشی کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ ادھر ہندا نے بھی اس کو لالچ دیا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تو میں اپنا قیمتی ہار تمہیں دے دوں گی اور دیگر انعامات سے تمہاری جھولی بھر دوں گی۔ اس کے والد اور بھائی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ وحشی کا کہنا ہے کہ میں حبشی تھا اور حبشیوں ہی کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ میرا نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لڑائی چھڑ گئی تو میرا ہدف صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ میں ان کی تلاش میں تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حمزہ سبا بن عبد العزیٰ کو للکار رہے ہیں، اور پھر انہوں نے سبا پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا۔ ادھر وحشی کو موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آ گئے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے نشانہ باندھا اور جب میرا چھوٹا نیزہ میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے اسے ان کی طرف دے مارا، جو ان کی ناف کے نیچے جا لگا، جس سے ان کی انتڑیاں بہہ گئیں۔ انہوں نے پلٹ کر میری طرف اٹھنا چاہا مگر وہ مغلوب ہو کر گر پڑے۔ میں نے اپنا حربہ اٹھایا اور میدان جنگ سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب میں مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی اور ہندا نے بھی حسب وعدہ اپنا زیور میرے سپرد کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خسارہ تھی۔ ہندا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس آئی، اس نے اس کا مسئلہ کیا، آپ کا کلیجہ نکالا، اسے چبانے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر شدید صدمہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور ان کی شجاعت و بہادری کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ کی یہ اردو سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔